سبحان اللہ والحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما وجدنا لأکثرهم من عہد وإن وجدنا أکثرهم لفاسقین۔ ہم نے نہیں پایا ان میں سے اکثر کو عہد پر پورا اترنے والا، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو فاسق پایا ہے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے 5 قوموں کا تذکرہ فرمایا: قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور قوم لوط اور قوم شعیب۔ ان کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے حالات پر اجمالی تبصرہ فرمایا ان پچھلی آیات میں، اور متصل پچھلی آیت میں یہ بات فرمائی کہ ہم نے ان بستی والوں کی خبریں آپ تک پہنچائی ہیں۔ ان کے پاس انبیاء رسل آئے تھے دلائل لے کر، آسان دلیلیں لے کر جو ہر عقل سمجھ سکتی ہے کہ ایمان لیں، لیکن انہوں نے پہلے سے ان کو جھٹلا رکھا تھا، اور اس جھٹلانے میں انہوں نے اصرار اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، یہ لوگ سمجھ نہ سکے، آخر عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اور فرمایا وما وجدنا لأکثرهم من عہد، ہم نے ان میں سے اکثر کو عہد پر نہیں پایا۔ اس عہد سے کیا مراد ہے؟ اس عہد میں بڑی وسعت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس عہد میں وہ عہد بھی مراد ہے جس کو عہد الست کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے آخر انسان تک آنے والے تمام انسانوں کو ایک مثالی وجود دے کر ان سے پوچھا تھا: الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس لفظ کے اندر گویا توحید کا اقرار کرایا گیا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اقرار کرایا گیا۔ تو جب دنیا میں آئے لوگ، ان میں سے اکثر ایسے تھے جنہوں نے نبی کی اس بات کو نہ مانا۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے نبی اتارے تو اللہ سے کیا ہوا جو وعدہ تھا انہوں نے توڑ دیا۔ اسی طرح ہر نبی کلمہ لے کر آیا ہے، جس طرح ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کلمہ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ بھی ایک عہد ہے۔ جب انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے تو یہ وعدہ کرتا ہے توحید کا، توحید پر کاربند رہنے کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا۔ تو جب آدمی توحید کے اقرار کے بعد گویا اللہ سے وعدہ کر چکا توحید پر باقی رہنے کا، تو جب شرکیہ کوئی کام کرتا ہے تو اپنے وعدے کو توڑ رہا ہے، اور اگر توحید اختیار کیے ہوئے ہے لیکن طریقہ زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ نہیں اختیار کرتا، اطاعت نہیں اختیار کرتا، تو ہر موقع پر یہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ رہا ہے۔ اور اسی طرح اس میں وہ عہد بھی شامل ہے جو انسان ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ وہ عہد کیا ہے؟ جب انسان دوسرے کے ساتھ کسی معاملے میں وعدہ لیتا ہے، وقت کا وعدہ ہے، کام کا وعدہ ہے، تو ایسی صورت میں گویا اس کے ساتھ عہد کر رہا ہے۔ تو ایسے معاملات میں بھی اکثر لوگ عہد توڑنے والے ہیں، عہد کا خیال نہیں کرتے۔ مثلا چھوٹی چھوٹی بات بھی ایک وعدہ ہوتی ہے، کسی کو کہا فلاں وقت میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، یا معاملات میں کہتا ہے فلاں وقت میں یہ کام یا یہ چیز آپ کے پاس پہنچا دوں گا، یا استعمال کے لیے چیز لیتا ہے کہ میں اس کو استعمال کروں گا۔ بس ایسی صورت میں یہ عہد لے رہے ہیں ایک دوسرے سے،
اب ان میں سے اکثر ہیں کہ معاملات کے اندر جو عہد ہوتا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں، مؤخر کر دیتے ہیں۔ اس میں البتہ شریعت نے تھوڑی سی گنجائش رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو چیز انسان کی طاقت اور بس میں ہے اگر اس کو پورا نہیں کرتا تو اس پر تو پکڑ ہے، اگر کسی وجہ سے عذر پیش آ گیا، اس وعدے کو اور عہد کو پورا نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی باز پرس نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی تاریخ متعین ہوئی ہے کہ اس تاریخ کو میں آپ کے پاس آؤں گا، ایسی صورت میں اگر اس کی صحت خراب ہو گئی، اس کے لیے سفر ممکن نہ ہوا یا اس کے لیے سفر کا خرچ اس وقت نہ ہوا تو یہ ایسے اعذار ہیں جیسے انسان کی طاقت میں وعدہ پورا کرنا نہیں ہے، اس بات میں اس کی باز پرس نہیں ہے۔ اسی طرح پیسہ ہے یا کوئی لین دین ہے، اب اس موقع پر اس کو عذر پیش آ گیا، اس کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے تو کہ وہ اپنا وعدہ پورا کر سکے تو اس پر بھی باز پرس نہیں ہے۔ اگر عذر کوئی نہیں ہے، بلا وجہ ایسے تاخیر کرتا ہے تو پھر اس وعدے کو پورا نہ کرنے پر ایسے سوال ہوگا، بلکہ حدیث شریف میں اس کی بڑی تنبیہ آئی ہے، آیت المنافق ثلاثن، اس کو منافق کی نشانی قرار دیا گیا۔ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور اس عہد کے اندر ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک عہد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا فرمایا۔ اب فطرت اسلام پر رہنا گویا کہ اللہ تعالیٰ سے اس فطرت پر رہنے کا عہد ہے۔ اب جب آدمی اس فطرت سے ہٹتا ہے، وہ فطرت دین اسلام ہے، اللہ تعالیٰ نے فطرت پر پیدا فرمایا اور اس دین کو دین فطرت بنایا ہے۔ جو آدمی اپنے دین کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، اس کا تعلق عبادات سے ہو، عقیدہ نظریہ سے ہو، اس کا تعلق معاملات سے ہو یا انسان کے کردار سے ہو، تو وہ اپنی فطرت کے خلاف کرنے کی وجہ سے اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی یہ پکڑ کے لائق ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ تو اب اس پر اگر ہم اپنے معاشرے پر غور کریں تو بہت کم ایسے افراد ہیں یا زندگی کے بہت کم ایسے مواقع ہیں جس میں ہم اپنے وعدوں کو پورا کر رہے ہیں۔ بہت سارے اور اکثر مواقع ایسے ہیں کہ ہم اپنے وعدوں کو توڑتے ہیں، فطرت کے خلاف کام کرتے ہیں یا معاملات میں کیے ہوئے وعدے میں سستی اختیار کرنے کی وجہ سے وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، ہم نے ان میں سے اکثر میں وعدہ پورا کرنے کی صلاحیت اور یہ فعل نہیں پایا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، ہم نے ان میں سے اکثر کو فاسق پایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ فسق کے 3 درجے ہیں۔ ایک فسق کا سب سے اعلیٰ درجہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا صراحتاً انکار کرتا ہے، نظریے سے بھی انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدوں کا انکار کرتا ہے، یہ آدمی تو کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار، رسولوں کا انکار، کتابوں کا انکار، قیامت کا انکار کرتا ہے تو یہ تو صراحتاً کافر ہے۔ اور فسق کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے۔ اور فسق کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ زبان سے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا اقرار کرتا ہے، رسولوں کا بھی اقرار کرتا ہے، شریعت کا بھی اقرار کرتا ہے، لیکن دل سے اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ فسق کا دوسرا درجہ ہے اور یہ پہلے درجے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس کو منافق کہتے ہیں، منافق اعتقادی نفاق ہے یہ۔ اور ان کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آگ میں قیامت میں سب سے نچلا درجہ جو ہوگا اس میں یہ منافق ہوں گے۔ اور فسق کا ایک تیسرا درجہ ہے کہ اعتقاد تو اس کا درست ہے، اللہ کی ذات کو مانتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء پر ایمان رکھتا ہے اور سب کو حق سمجھتا ہے، لیکن عمل میں کوتاہی کرتا ہے، تو یہ فسق کا ادنا درجہ ہے، یہ بھی فاسق ہے۔ اب اس کے لیے توبہ کی مواقع اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، توبہ کرتے ہی اللہ تعالیٰ اس فسق کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس فسق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی وعید بیان فرمائی کہ جو لوگ فاسق ہیں یہ لوگ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس وقت یہ کہیں گے کہ ہمیں باہر نکالو،
ہم اب صحیح راستہ اختیار کریں گے، لیکن ان کو باہر نہیں نکالا جائے گا، ان کو یہی کہا جائے گا تمہارے پاس رسول آئے تھے، ہم نے تمہارے پاس نشانیاں بھیجی تھیں، تم نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے، لہذا اب تمہارے لیے موقع نہیں ہے۔ تو بہرحال اس آیت سے ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ، ہم میں سے ہر فرد اپنی زندگی میں غور کرے کہ کس کس موقع پر ہم وعدہ خلافی کر رہے ہیں، عہد توڑ رہے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی میں غور کر کے اپنی زندگی میں اصلاح کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات، اللہ کا شکر ہے کہ ہم فسق کے اعلیٰ درجے پر بھی نہیں ہیں، فسق کے درمیانے درجے میں بھی نہیں ہیں، البتہ ادنا درجے میں کبھی کبھی ہم ملوث ہو جاتے ہیں اللہ کی نافرمانی میں، تو ہمیں اس پر توبہ کرنی ہے، فاسقین سے نکل کر صالحین میں داخل ہونا ہے، متقین میں داخل ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں متقین بنائے اور اسی پر استقامت نصیب فرمائے اور اسی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وما وجدنا لأکثرہم من عہد وإن وجدنا اکثرہم لفاسقین۔ وما وجدنا، نہیں پایا ہم نے، لأکثرہم، ان میں سے اکثر کو، من عہد، عہد پر، یعنی عہد پورا کرنے والا، وإن وجدنا، اور ہم نے پایا، اکثرہم، ان میں سے اکثر کو، لفاسقین، کہ وہ فاسقی تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا، یا اللہ ہمیں نافرمانی سے بچا، ہمیں فسق و فجور سے بچا، یا اللہ اپنی ذات پر مضبوط یقین، اعتماد اور توکل نصیب فرما۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کے مطابق مکمل زندگی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ معاملات درست رکھنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے رزق میں برکت نصیب فرما، صحت میں برکت نصیب فرما۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت، تندرستی، عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ گھروں میں پریشان ہیں، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، سب کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ ہم سب کی ضرورتوں کو، حاجات کو اپنے فضل سے پورا فرما، ہم سب کی پریشانیاں اپنے فضل سے دور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔